بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک تو میں نیب کے نئے قانون کے اوپر بات کروں گا، اور چونکہ عمران خان صاحب نے بھی ایک کل پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کو وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور دوسرا میں بات کروں گا جو کہ میں ابھی بات پہلے ویسے وہ کر لوں گا، اور وہ ہے یہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں پنجاب میں، پنجاب اسمبلی کے لیے جو 20 پنجاب اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کہ وائس چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ریگنگ شیگنگ کا سب کچھ ہو رہا ہے، اور انہوں نے وہی بات کہ مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی کویشچن مارک ریز کیے، انہوں نے ایڈمنسٹریشن کے اوپر، پولیس، سب کے اوپر، مطلب ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریشن کے کس طرح اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ یہی ہے کہ جی ان کا یہ تھا کہ کوشش کی ہے کہ جی 20 میں سے 18 سیٹیں جو ہے وہ پی ایم ایل این جیت جائے، اور جو باقی 2 سیٹیں ہیں وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی جیت جائے۔ لیکن انہوں نے اس پریس کانفرنس میں ایک بات کی جو کہ ایک مطلب ہے کہ اداروں کے اوپر ایک ڈائریکٹ اٹیک تھا، اور وہ بات یہ انہوں نے کی کہ یہی جو بات ہاتھوں کی بات کی کہ جو ہاتھ مطلب ہے کہ اس وقت ایکٹیو ہیں، انہوں نے کہا کہ ویزیبل اینڈ انویزیبل، ویزیبل اور انویزیبل جو ہاتھ ہیں وہ مطلب ہے کہ یہ سارے کام ہیں، مطلب ہے کہ انہوں نے یہ تو ہے نام لے لیا کہ جی ایڈمنسٹریشن، پولیس، یہ وہ سارا کچھ یہ جو گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این کی سب کچھ، لیکن ساتھ میں انہوں نے انویزیبل کی جو بات کی وہ انہوں نے اشارہ ڈیفینیٹلی اداروں کی طرف تھا کہ جی وہ بھی مطلب ہے کہ اس سارے کام میں انوالو ہیں، اور اب ظاہر ہے انہوں نے اداروں کا ایس سچ نام نہیں لیا، لیکن انویزیبل کا مطلب یہی ہے، ظاہر ہے سب کو پتہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ آن پارٹ آف شاہ محمود قریشی، اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، اور جبکہ آلریڈی نیوٹرلٹی کی بات اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ ہم بالکل کسی بھی اس قسم کے کام میں انوالو نہیں ہونا چاہتے، اور یہ ہم نے ویسے ایون جو کہ پی ایم ایل این پہلے بہت شکایتیں کرتی تھی، اور جو پھر اس کے بعد جو بائی الیکشن سٹارٹ ہوئے اور بہت سے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اب کہیں نظر نہیں آیا، کوئی فون کال نہیں آ رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں آ رہا۔ تو اب کی بار شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ جو انویزیبل ہاتھ کی بات کی، تو یہ ایک مطلب ہے کہ ایک سیریس بات ہے جو کہ آن پارٹ آف پی ٹی آئی کہی گئی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس صرف وہ بات نہیں کر رہے، لگتا مجھے ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں میں اس قسم کی گاسپنگ آپس میں ہو رہی ہے، جو اس قسم کی وہ بات کی انہوں نے، کیونکہ ایک آدھ اینکر کو میں سن رہا تھا جو کافی مطلب ہے کہ قریب ہیں، جن کو بہت پسند کرتی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، عمران خان جن کو بہت پسند کرتے ہیں، تو وہ بھی پراسرار طاقتوں کی بات کر رہے تھے کہ پراسرار طاقتیں بھی ایکٹیو ہیں۔ سو جو انویزیبل ہاتھ کی یہ والی بات کر رہے تھے، پراسرار طاقتوں کی وہ بات کر رہے تھے، تو یہ ایک نئی چیز مطلب ہے کہ آ گئی۔ پہلے آپ کو بتایا کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو اس کے بعد ظاہر ہے ایک کانسپریسی کی بات کی گئی کہ وہ کانسپریسی جو امریکہ کی تھی اس کے لیے ہینڈلز کا کردار مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ادا کیا، وہ بالکل اس طرح پھر انہوں نے میر جعفر کی بات کی، میر صادق کی بات کی، اور پھر یہ کہ جی ہم نے تو ان کو پہلے وارن کیا کہ یہ سازش ناکام، یہ کامیاب مت ہونے دیں، پاکستان کو نقصان ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب نے خود کہا، شوکت ترین صاحب کو بھی بھیجا کہ جی ورنہ اکانومی تباہ ہو جائے گی، لیکن افسوس کہ جی وہ نیوٹرل جو ہیں وہ نیوٹرل ہی رہے، اور انہوں نے مطلب ہے کہ ان کا عمران خان کا ساتھ نہیں دیا، اور وہ اس سازش کو ناکام نہیں بنایا۔ تو یہ اب نئی چیز آ گئی جو کہ میرا خیال ہے کہ بڑی ورثم ہے، اور زیادہ تر لوگ بہت سے لوگوں کا، ایون پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگوں کا ویو شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں ڈفرینٹ ہے، کہ وہ جس طرح ان معاملات میں مطلب ان کا جس طرح وہ نظر آتے ہیں شاید وہ اس قسم کے نہیں ہیں، بلکہ جب عمران خان صاحب کو مشورہ دیتے ہیں کچھ اس قسم کے معاملات کے اوپر، تو شاید وہ ہاکش بڑا ان کی اپروچ ہوتی ہے، جو کہ جنرلی نظر نہیں آتا، اور ظاہر ہے وہ پاکستان کے فارن منسٹر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے انہوں نے انویزیبل ہینڈ کی بات کر کے کہ انویزیبل ہاتھ بھی ہیں، تو وہ ایک ایسا ایلیگیشن لگا دیا ہے انہوں نے مطلب ہے کہ اداروں کے اوپر کہ جس کی
ایکسپلینیشن وہ خود دے سکتے ہیں، لیکن اس سے انفارچونیٹلی یہ جو آلریڈی ایک بہت گھٹیا قسم کی ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے آلریڈی، مطلب ہے کہ اگینسٹ دا انسٹیٹیوشن، اور پھر ان کے جو سربراہ ہیں ان کے اگینسٹ، تو لگتا ہے کہ یہ اس چیز کو یہ فردر کرے گی، اور الیکشن اگر پی ٹی آئی ہار گئی تو پھر بھی ڈیفینیٹلی یہ باتیں زیادہ ہوں گی، جو کہ قابل افسوس بات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اب یہ بات، ہاں اگر ایویڈنس ہو تو ظاہر ہے بات کریں کہ ہاں اس طرح کا یہ معاملہ ہوا ہے، یہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، لیکن وداؤٹ ایویڈنس اس طرح کی بات کرنا انفارچونیٹ ہے۔ اچھا، پھر دوسرا نیب کے اوپر بات کر لیتے ہیں، نیب کے امینڈمنٹس کے اوپر۔ تو اس کے اوپر ایک تو دیکھیں، چونکہ ہر قسم کی بات آپ سن رہے ہیں ایکسکیوز می، عمران خان صاحب کی بھی آپ نے پریس کانفرنس سنی، بالکل ان کو چیلنج کرنا چاہیے، یہ رائٹ ہے ان کا، بالکل چیلنج کریں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ نیب سے بالکل سیٹسفائیڈ نہیں تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ نہیں، بارہا نیب کی پرفارمنس کے اوپر بھی بات کی، نیب کی کیپیسٹی کے اوپر بھی بات کی۔ نیب سے ان کو اگر دلچسپی یہ تھی تو وہ یہی کہ جی جن کو وہ چور ڈاکو، مطلب ہے کہ آج کی گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو پہلے اپوزیشن میں تھے، ان کے متعلق ان کو پکڑا جائے، ان کو بند کیا جائے، جیلوں میں ڈالا جائے، جیلوں میں۔ اس لحاظ سے وہ نیب کے متعلق خوش تھے، اور لگتا تھا کہ نیب ظاہر ہے اس لحاظ سے نیب نے یہ کام بھی ان کے دور میں بڑا زبردست کیا۔ لیکن ادروائز میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو سن لیں، اس سے پہلے نواز شریف صاحب تھے، اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب کی حکومت پیپلز پارٹی کی، سب میں ایک بات یونینمس تھی کہ نیب کی وجہ سے، نیب کی ہراسمنٹ کی وجہ سے، نیب جس طرح کام کرتی ہے، نہ بزنس مین پاکستان میں، بزنس مین مطلب ہے کہ وہ ہراساں ہوتا ہے، وہ ڈرا ہوا ہے، وہ انویسٹ نہیں کرتا، وہ کاروبار کرنے میں ہچکچاہٹ فیل کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سب لوگ یہی بات، یہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، بیوروکریسی کو ڈرا کے رکھ دیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو لیکن آج عمران خان صاحب، اور انہی ریزن کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ آرڈیننس لے کے آئے، اور انہوں نے بہت اچھی امینڈمنٹس کی تھی نیب کے لاء میں، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت بھی ان کے جو فالوورز تھے بہت سارے، انہوں نے کہا کہ اور کچھ اینکرز بھی بہت سے ایسے تھے، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو آپ نے داند نکال دیے نیب کے، اور یہ نیب کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، وہ ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑی زیادتی ہو گئی، میرا صرف ایک سوال دیکھیں یہ ہے کہ نیب کا قانون جتنا بھی اچھا ہے یا جتنا بھی اچھا تھا، میں پہلے والے قانون کی بات کر رہا ہوں، اب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہتا ہوں کہ نیب نے کتنے چوروں ڈاکوؤں، جو بڑے بڑے کرپٹ لوگ تھے، کتنے کرپٹ لوگوں کو پکڑنے سے مراد جیل میں ڈالنا، تو ہر ایک کو جس کو بھی مرضی ہے وہ جیل میں ڈالتے رہے، اور کوئی پروسیجر ایک فالو نہیں ہوتا رہا، کسی کو اسٹیج کے اوپر، کسی کو اسٹیج کے اوپر، کسی کو بغیر ایف آئی آر کے۔ سو وہ تو نیب جس طرح کرتا رہا، ایک ڈریکونین لا، اسے مینی کورٹس نے کہا، اس کے بارے میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی، اور یہ بھی کہ یہ ہمیشہ استعمال ہوتا رہا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، یہ بھی سپریم کورٹس نے اس طرح کی باتیں نیب کے بارے میں کرتی رہی۔ لیکن میرا صرف سوال یہ ہے کہ جی اگر یہ قانون اتنا اچھا ہے اور بڑا زبردست قسم کا قانون ہے، تو اس قانون نے مجھے بتائیں کہ پاکستان کی سیاست کو کتنا صاف کیا کرپشن سے۔ ایسا نہیں کہ بہت کرپشن، ہمارے پولیٹیشنز نے بہت کرپشن کی ہے، اور میں آپ کو ایک مثال بھی اس سے کچھ دوں گا، لیکن یہ بتائیں کہ کتنے ایسے پولیٹیشنز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مشرف صاحب نے جب یہ نیب بنایا، تو سب سے پہلے نیب کو کس لیے استعمال کیا گیا؟ چودھریز آف گجرات کو بھی آپ کو پتہ ہے ان کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا تھا، ان کو نیب ان کے لیے بھی استعمال ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگوں کے لیے استعمال ہو کے، تو ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سے نکال کے PPP پیٹرول جس کو بولتے ہیں اس میں شامل کیا، چودھری برادران کو کنگز پارٹی PMLQ بنوائی، ان سے کنگز پارٹی میں شامل کیا۔ یہ مطلب ہے کہ اس وقت نیب اس لیے استعمال ہوا، اور اسی طرح نیب استعمال ہوتا رہا۔ اچھا، اس دوران میں آپ کو بتاؤں بڑے کچھ اس نے اسٹرانگ کیسز ایون بنائے، یہ مجھے پتہ ہے اس بات کا، بڑے اچھے کیسز تھے، بڑے اسٹرانگ کیسز تھے، جو اس میں فرض کریں کہ جی وہی والی جو سرے محل کی جو بات ہے بالکل ایک ریالٹی ہے۔ پھر وہ SGS کوٹیکنا کیسز کے، ARY گولڈ کے کیسز، بڑے زبردست قسم کے کیسز تھے۔ لیکن آپ بتائیں کہ ان سب کیسز کا کیا ہوا؟ ان سب کیسز کو NRO تو دے دیا نا، مطلب ہے کہ جنرل مشرف نے دیا تھا اور یہ کیسز سارے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، جب ان کو ریوائیو کیا گیا، تو یہ جو مطلب ہے کہ کیس تھے SGS کوٹیکنا ARY گولڈ کے جتنے بھی کیسز تھے، ان کے بارے میں نیب نے
یا تو ریکارڈ غائب کیا اور یا ان کو فرینڈلی پروسیکیوشن کے ذریعے ان کیسز کو ختم کروایا. صرف ان کو نہیں, بہت سے کرپشن کے کیسز کو ختم کرایا. کوئی, میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک سیاستدان بتا دیں, کوئی ایک سیاستدان بتا دیں جس کی نیب نے کنوکشن کروائی ہو, جس سے نیب نے پیسہ ریکور کروایا ہو. کنوکشن سے میں پھر دوبارہ ذرا اس کو میں کوالیفائی کر لوں. کنوکشن سے مراد یہ ہے کہ فائنالٹی جہاں پہ سپریم کورٹ لیول تک, ورنہ اگر فرض کرو کسی نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں کنوکشن کسی کی ہوئی تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ کر دیا کہ یہ تو کیس ہی نہیں بنتا, یہ اس میں یہ خامی ہے, اس میں یہ خامی ہے. تو اب یہ بتا دیں مجھے کہ صرف کہ جی اگر یہ قانون اتنا اچھا تھا تو اس پاکستان کی جو کرپٹ, جو پولیٹکس میں جو کرپشن ہے, اس کو صاف کرنے میں نیب کا کیا کردار تھا. نیب نے یا لوگوں کو وکٹمائز کیا, کسی کے کہنے کے اوپر لوگوں کو پکڑا, اور وہ بھی میں کچھ مثالیں آپ کو دوں گا, یا تو ان کو کسی کے کہنے کے اوپر پکڑا, اور یا انہوں نے یہ کیا کہ اگر کسی کے کرپشن کیسز تھے تو ان کی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے چونکہ ان کی ضرورت تھی تو ان کے خلاف بڑے بڑے کیسز, بہت ہی مضبوط کیسز, وہ ایویڈنس ختم کروا دی, ان کے خلاف کیسز ختم کروا دیے. اور اتنے بڑے بڑے مطلب اسکینڈلز میں آپ کو بتاؤں کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں اتنے بڑے بڑے اسکینڈلز آپ کو دنیا میں کہیں مثال نہیں ملے گی. میں نے ایسے بہت سے کیسز کے اوپر لکھا جس کے اوپر سپریم کورٹ لیول, چیف جسٹس کے لیول کے اوپر انکوائری آرڈر ہوئی, ہائی کورٹ میں وہی جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے جو فیصلے تھے ان کے اوپر انکوائری ہوئی, ثابت ہو گیا کہ انکوائری ٹھیک ہے اور یہ والے کیسز جو ہیں یہ غلط طریقے سے ختم کروائے گئے, لیکن ان کو نہیں دوبارہ کھولا گیا, نہ ان کے اوپر اپیل کی گئی, کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ سب کچھ مطلب ہے کہ اتنے بڑے بڑے فراڈ ہوئے. تو یہ سوال ہے کہ اگر یہ اتنا اچھا اکاؤنٹیبلٹی کا لا ہے تو اس قانون نے اس پاکستان کو کیا دیا. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ اس نے ہیرو کچھ بنا دیا ہوگا سیاستدانوں کو, جنہوں نے کرپشن بھی کی ہوگی, ان کی کرپشن مطلب ہے کہ کلیئر ہو گئی, صاف ستھری ہو گئی, اور وہ جو ہے وہ وکٹم کارڈ لے کے تو وہ سامنے اور آگے, اور پھر ان کو اور زیادہ مطلب وہ ہو گیا. لیکن اکاؤنٹیبلٹی نام کی انہوں نے کوئی چیز کبھی انہوں نے کی نہیں, اور کیپیسٹی کا بھی بڑا سیریس مسئلہ ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ اور مثالیں دیتا ہوں. مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نا کرپشن مطلب ہے کہ یہ کنٹرول کرتی ہے, اور کرپشن میں یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, عمران خان صاحب ذاتی طور پہ میں کہتا ہوں کہ وہ ذاتی طور پہ انہوں نے کبھی کوئی پیسہ نہیں بنایا, نہیں کرتے انہوں نے اپنی ذات کے لیے. میں کہہ رہا ہوں ان کے ارد گرد لوگوں کے اوپر بہت سے کویشچنز ہیں, بہت سیریس قسم کے کویشچنز ہیں. عمران خان کی حکومت میں وہ اگر فرض کریں بہت خوش تھے نیب سے, مجھے صرف یہ بتا دیں پھر کیا وجہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جتنی رپورٹس دیکھیں, عمران خان سکہ صاحب کے 3 سالوں میں ہر سال پاکستان میں کرپشن کیوں بڑھی؟ کیا وجہ ہے؟ اگر یہ نیب اتنا اچھا تھا اور نیب سے اتنا خوش تھے عمران خان صاحب, اور اتنے بڑے بڑے چور ڈاکوؤں کو انہوں نے بند بھی کروا دیا, سب کو بند کر دیا, جیلوں میں بند کر دیا, جس کے بارے میں بڑا وہ جاوید اقبال صاحب بڑا کریڈٹ لیتے تھے کہ جی بڑے بڑوں کو بند کر دیا. تو مجھے بتائیں کہ کرپشن کیوں پاکستان میں اضافہ ہوا؟ یہ الگ بات ہے جو چور ڈاکو جتنے بھی وہ کہتے ہیں جن کو کہ ہم نے بند کیا, اور بڑے بڑے طاقتور کسی ایک کو بھی سزا نہیں دلوا سکے. کنوکشن جو میں وہی فائنلٹی والی بات کر رہا ہوں. ایک اور مثال, آج کے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب کو پکڑا گیا. اب یہ دیکھیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب جاتے ہیں ضمانت کے لیے, اور مطلب ہے کہ اتنا عرصہ وہ جیل میں رہے, اور وہ جا کے کورٹ میں جا کے منت کرتے ہیں کہ کوئی 1-2 گھنٹوں کے لیے کم از کم نیب کو کہہ دیں کہ مجھ سے انویسٹیگیشن تو کر لیں, بس پکڑنا ہے اور جیل میں ڈالنا ہے, یہ نیب میں بند کرنا ہے, انویسٹیگیشن سے کوئی سروکار نہیں. وہی والی بات, اصل مسئلہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ہے, لوگوں کو ہراس کرنا ہے, لوگوں کو بدنام کرنا ہے, اور یہ سارا کچھ. اچھا, پھر ایک اور مثال آپ کو دوں. صدیق الفاروق صاحب جو انیشلی تو ظاہر ہے وہ جرنلسٹ تھے, پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کی PMLN کو جوائن کر لیا تھا, تو انہوں نے وہ ایک کسی ادارے کے ہیڈ بھی تھے, اور ان کے بارے میں جنرل آپ ریپیوٹ کو پوچھ لیں کسی سے بھی, اچھی ریپیوٹ کے وہ مالک ہیں. جب نیب بنا تو نیب نے ان کو پکڑ کے اریسٹ کر لیا, ان کو بغیر کسی اس کے, رات کو آئے اور اٹھا کے لے کے چلے گئے, اور کتنا عرصہ پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر ہیں. تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب نیب کے پروسیکیوٹر جنرل صاحب گئے تو ان سے پوچھا بھائی کہ جی صدیق الفاروق صاحب کے بارے میں بتائیں, تو انہوں نے کہا کہ وی ہیو ڈمپڈ ہم سم ویئر اینڈ فارگاٹ. آپ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو کہیں پھینک دیا ہے, مطلب بند کر دیا ہے, اور ہم بھول گئے کہ اب یہ نیب ہے, یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے.
اور کوئی کیس نہیں تھا ان کے متعلق، کوئی کیس بنا بھی نہیں کچھ. تو اب وہ بیچارہ کیا کرے وہ، یا اور جو اس قسم کے لوگ. اچھا پھر یہی والی بات کہ جی پیسہ ہے تو آپ ثابت کریں. آحت چیمہ فرض کریں ایکسیلنٹ بیوروکریٹ ابھی جنہوں نے ریزائن کر دیا اسی وجہ سے کہ جی نیب کی وجہ سے 3 سال انہوں نے جیل میں گزارا. آپ ریپیوٹ پوچھتے ہیں کہ جنرل ریپیوٹ ان کے بارے میں کیا ہے. اب فرض کریں کہ ان کا اور ان کی وائف کے، ظاہر ہے آپ اگر ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں گے جس طرح ہوتا ہے کہ سرکاری افسر یا فرض کریں سیلری سے آپ ایک قسطوں میں یہ پلاٹ لے لیتے ہیں، ایک یہ لے لیتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں، واٹ ایور جو بھی لیا، ان کے اوپر انہوں نے جب اریسٹ کیا تو اربوں کی کرپشن ہو گئی. اربوں کی کرپشن میں کیا پھر جب اس میں چونکہ اربوں تو خیر ہو ہی نہیں سکتے تھے کبھی بھی، نہ وہ ثابت ہوئے، لیکن چونکہ بدنام کرنا تھا اربوں کی کرپشن ہو گئی. بعد میں بے نامی کے کیا ڈالے، ان کے جو بہنوئی فرض کریں اگر ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی جو وائف مطلب ان کی جو اپنے سسر ہیں، جو ان کی وائف کو ایون والد صاحب کی طرف سے بھی ملا یا ان کی والد کی بھی، سب کو جتنی بھی جائیدادیں جہاں جہاں ملی نا رشتہ داروں قریبوں کی، سب کو ڈال دیا کہ یہ سب کے سب آحت چیمہ کا یہ جائیداد ہے. پھر بھی ہر اربوں تو نہیں بنے، لیکن یہ اس طرح کا یہ کیس. تو اتنی مس یوز آف اتھارٹی، یعنی قانون کیا اچھا قانون ہے کہ اس قانون کو اس طریقے سے مس یوز کیا گیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں نے اسی لیے خودکشیاں کی. آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی، اور پہلے پکڑ کے بدنام کیا جاتا ہے لوگوں کو، اور پھر آخر میں جا کے 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد ایک چھوٹی سی پریس ریلیز بھی نہیں دی جاتی، بس یہ کہ جی وہ بری ہو گیا ہے، اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ملا، اس کا کیس مطلب ریورس ہو گیا. لیکن بارہا کئی لوگوں کو، اچھا پھر بہت سے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، پھر ان سے بلیک میل کر کے ان کے رشتہ داروں کو کر کے، تو انہیں کہتے ہیں جی آپ اتنا پیسہ دے دیں تو ہم آپ کو خلاف کیس نہیں بنائیں گے، مطلب ریفرنس نہیں بنائیں گے، پلی بارگین ہو جائے گی یہ، تو آپ کے خلاف سب کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ ریکوریز ہوئی ہیں پیسہ، یہ پلی بارگین کی وجہ سے انہوں نے بہت سے لوگوں کو بیچارے، اور سرکاری افسروں کو اور جو بزنس مین کو، بہت سے لوگوں کو اس طرح کر کے تو ان سے پیسہ بٹورا ہے اور یہ سب کچھ کیا. اور ایک کیس میں تو ابھی حالیہ ایک کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ تو پیسے بنانے کے لیے کیس بناتے ہیں. دیکھیں یہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی ریسنٹلی ایک کیس میں فیصلہ کیا جس میں ایک سرکاری افسر اور کچھ اور پرائیویٹ کمپنیز ایکیوز تھیں. اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے. اچھا یہ جو دیکھیں اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو اب اکاؤنٹیبلٹی کیا کی، مطلب ہے کہ نیب نے کیا اکاؤنٹیبلٹی کی. میں اس ملک میں شاید خاقان عباسی بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہماری ایڈمنسٹریشن کو، ہماری بیوروکریسی کو کام کرنے سے روک دیا، ہمارے بزنس مین کو پاکستان میں یا فورن انویسٹرز کو یہاں پاکستان میں بزنس کرنے سے روک دیا. اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پورا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے نا، پورا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ جس قسم کا نائب کا کنڈکٹ رہا ہے، اور پھر یہ کہ جی آپ نے اٹھایا کسی کو اور بند کر دیا، اور آپ کے بعد 90 دن کے یہ اس سے پہلے تو بیل نہیں ہو سکتی. میر شکیل الرحمان صاحب کو کس کیس میں، مجھے آپ بتائیں ان کا کیا تعلق، نہ سرکار سے کبھی کوئی تعلق رہا نہ کچھ اور، اپنی ان کی خریدی ہوئی زمین، اس کے اوپر ان کو صرف کوئی ابھی انکوائری بھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی. کمپلینٹ ویریفیکیشن، ایک کسی بھی بندے نے، ایک عام بندے نے کمپلینٹ دے دی کسی نے، اور اس کمپلینٹ کی ویریفیکیشن کے لیے بلا کے وہیں پہ آ کے اریسٹ کر لیا، اور پھر تقریباً 1 سال ان کو جیل میں رکھا. اسی کے دوران ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی، اسی کے دوران ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی. اب مجھے بتائیں کہ اس طرح، اور یہ میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں، ایک فارمر سیکرٹری میں نام ابھی نہیں لوں گا، جن کو اتنا بدنام کیا، اور کہ وہ بیچارہ بندہ جب باہر آیا تو وہ فیس نہیں کر سکا، اور اس نے آگے باہر خودکشی کر لی. ایک پروفیسر صاحب ہتھکڑی لگے ہوئے، آپ دیکھیں پروفیسر کو بیچارے کو، ان کی ہتھکڑی لگے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے. تو یہ انفارچونیٹلی یہ اور باقی جو ساری باتیں کی جا رہی ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ میں پھر پروگرام کروں گا جی کہ کیا امینڈمنٹس ہیں، کس قسم کی امینڈمنٹس ہیں ابھی جو کی گئی ہیں، اس میں کیا واقعی جس قسم کی بات کی جاتی ہے کہ جی ہاں اب جو بھی کرپشن کوئی کرے تو اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، یہ نہیں پوچھ سکتا. فرض کریں کہ کسی شخص کے پاس آپ کی 10 روپے آمدن ہے اور آپ کے پاس 100 روپے ہے، تو اس کے اوپر آپ کو کوئی سوال نہیں کر سکتا. میں اس کے اوپر بھی چیک کروں گا، آپ کو اس کے اوپر پورا نیب کا لا ذرا کمپیریزن کر کے میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا. لیکن ایک بات میں چھوٹی آپ کو بتاتا چلوں
کہ یہ نیب شیب دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. دنیا میں جو اصل میں جو ایف بی آر جس طرح ہوتا ہے، ریونیو کے جو آپ کے ادارے ہوتے ہیں وہ، اور پھر ایف آئی اے ٹائپ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ سی بی آئی انڈیا میں، یہ ادارے ہوتے ہیں جو کہ زبردست کام کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ جی اگر آپ کے پاس 10 روپے ہے اور آپ نے 100 روپیہ آپ کے پاس آ گیا تو کوئی ایف بی آر یہ پابند ہے کہ آپ سے پوچھے آپ کیوں نہیں ایف بی آر کو انڈیپینڈنٹ کرتے، آپ کیوں نہیں اسٹرینتھن کرتے ایف آئی اے کو. لیکن کسی بھی ادارے کو اس طرح مت کریں کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو، لوگوں کی زندگیاں برباد کرے اور خودکشیوں کے اوپر لوگوں کو مجبور کر دے. ایسا ادارہ کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. اور انفارچونیٹلی یہ سارے کے سارے کام نیب نے کیے ہیں. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ ہماری بالکل بدنام ہے، ہماری پالیٹکس میں کرپشن بالکل ڈیفینیٹلی ہے. تو مجھے صرف آخر میں یہ بات کرتے ہوئے میں آپ کے لیے چیلنج کر کے چھوڑ جا رہا ہوں کہ مجھے مثال دیتے ہیں کہ کتنے لوگوں پولیٹیشینس کو اس نے چور ڈاکو ڈکلیئر کیا، اس کو فائنالٹی ہوئی ان کی کنوکشن کو، اور کتنا پیسہ، کتنے اربوں روپے، 1 ارب روپیہ مجھے بتا دیں اگر انہوں نے سیاستدانوں سے ان پچھلے 22 سالوں میں ریکور کیا تو مجھے بتا دیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.